بالآخر مختلف علماء کے مفتی طارق مسعود صاحب کے متعلق جو بیانات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور مختلف کچھ علماء نے اپنے دلائل کے ذریعے یہ بات کلیئر کی ہے کہ جو قرآن کے الفاظوں کے جملوں کے خلاف کوئی بھی بات کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان سے زائل ہو جاتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور کچھ علماء نے کہا ہے مفتی طارق مسعود صاحب کو یہ پاکستانی جوکر ہے، اور مفتی طارق مسعود کو نام مسعود کے نام سے کہا ہے، اور ان کے اپنے ایک بہت بڑے عالم ہیں منظور مینگل جنہوں نے ان کی معافی کو مسترد کر دیا۔ اب اسی دوران انجینئر محمد علی مرزا نے بھی مفتی طارق مسعود کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کس طرح کیا ہے، وہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں، تو یہ ولاگ بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جبرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی آواز یوٹیوب چینل۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو غصہ باتیں کی قرآن پاک کے متعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے متعلق، اس کے متعلق ہم لاسٹ ایک ولاگ کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک میں نے آپ کو یاد ہوگا اس ولاگ کے اندر کہا تھا کہ ڈیٹیل جو ہے وہ جب علماء کرام اپنی رائے دیں گے اس کے بعد ہی چیزیں کلیئر ہوں گی۔ اب بہت سارے علماء نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اسی دوران جن محمد علی مرزا نے بھی اپنا ایک ریاکشن دے دیا ہے، جس ریاکشن کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ بہرحال میں علماء کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن جو غلطی مفتی طارق مسعود صاحب نے قرآن مجید میں سے نکالی ہے اس غلطی کو لے کے مختلف علماء نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا، کسی نے 30 منٹ کا، کسی نے 25 منٹ کا، کسی نے 20 منٹ کا، اور کچھ علماء نے اپنی وائس ریکارڈ کر کے مفتی طارق مسعود کو نام مسعود بھی کہا اور کہا یہ پاکستانی جوکر ہے، اور یہ جوکر جو ہے وہ ممبروں پہ بیٹھ کے مسخریاں کرتا ہے۔ اور یہ باتیں تو پہلے بھی ان کے بارے میں کی جاتی رہی ہیں، لیکن اس معاملے کے بعد اگر کسی شخص نے تھوڑا سا بھی مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف اپنا جو پلڑا جھکایا ہے نا، تو وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا۔ اب آپ کہیں گے وہ کس طرح؟ آپ ان کے نا چینل پر جائیں اور چینل میں جا کے ان کی کمیونٹی دیکھیں۔ انہوں نے اپنی کمیونٹی کے اندر جو انہوں نے وضاحتی بیان دیا اور کہا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں، جس معافی کو تقریباً اگر میں 100% کہوں تو 80% سے 90% علماء نے ریجیکٹ کر دیا کہ یہ معافی ہے ہی نہیں، صحیح طرح توبہ کریں، آپ جس طرح معافی مانگ رہے ہیں آپ تو ایسے کر رہے ہیں جیسے آپ احسان کر رہے ہیں، یہ احسان نہیں چاہیے، پراپر توبہ کرنی ہے اور توبہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنی ہے۔ لیکن مفتی طارق مسعود صاحب کی اس گستاخی کے بعد جب انہوں نے وضاحتی بیان دیا تو اس کو کمیونٹی میں لگایا انجینئر محمد علی مرزا نے۔ میں ماضی میں بھی بتا دوں کہ جب مفتی طارق مسعود نے مولا علی کی شان میں گستاخی کی تھی اور جب پورے پاکستان کے علماء ان پر چڑھ دوڑے تھے، تب بھی اگر کسی شخص نے ویڈیو مفتی طارق مسعود کے حق میں بنائی تھی تو وہ انجینئر محمد علی مرزا تھا۔ لیکن اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ اس گستاخی کے بعد جنہوں نے معافی بھی مانگ لی ہے، لیکن اس کے باوجود علماء مفتی طارق مسعود کو معاف کرنے کے لیے تیار بالکل نہیں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان جو اس نے کیا ہے اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے، یا یہ اوپن اعلانیہ توبہ کرے صحیح طریقے سے جو توبہ ہوتی ہے۔ اور مختلف علماء نے مفتی طارق مسعود صاحب کے متعلق ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ میں آپ کو کہہ نہیں سکتا۔ اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کریں تو آپ کو بے شمار علماء کے بیانات مل جائیں گے۔ ان کو کافر کہا جا رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کا مان زائل ہو گیا، اور آگے بھی اس سے آگے بھی لوگ چل پڑے ہیں۔ لیکن آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا مفتی طارق مسعود ان کی معافی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے؟ انہوں نے کیا معافی مانگی ہے، ایک بار میں آپ کو پھر سے سننا چاہوں گا، وہ معافی سنیں۔ میری تعبیر ٹھیک نہیں تھی، یا یہ بات عوام کے سامنے کرنے کی نہیں ہے، ان کا مینٹل لیول اتنا اونچا نہیں ہے، وہ یہ سمجھیں گے گویا کہ قرآن میں غلطی ہیں، تو میں اپنے الفاظ پہ معذرت کرتا ہوں اور میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں، لیکن میرا منشا ہرگز 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 قرآن مجید کی توہین نہیں ہے۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، اور میں اس کے بارے میں پچھلے ولاگ میں بھی ڈسکس کر چکا ہوں، ابھی بھی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جس صرف اشارہ کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس ویڈیو کے بن جانے کے بعد اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا۔ کیونکہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب اور تحریک لبیک پاکستان کا تذکرہ آ گیا تھا، کیونکہ ظاہر بات ہے تحریک لبیک پاکستان کا تذکرہ اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب یہ دونوں الگ نہیں ہیں، دونوں ایک ہی ہیں۔ تو جب انہوں نے کہا تھا کہ ایک شدت پسند گروپ ہے، جب انہوں نے یہ بیان کیا، اس بیان کے بعد انہوں نے پہلے ویڈیو پرائیویٹ کی پھر ڈیلیٹ بھی کی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ان کا اشارہ ایک طرف یہ ہے کہ مجھے پہلے بھی ہراس کیا گیا، ابھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا مفتی طارق مسعود صاحب کی معافی قابل قبول ہے؟ کیا علماء جو ابھی ان کے متعلق علمی اور پوائنٹ آف ویو اور گرامر کے پورے باب باندھ ہیں اس لفظ کے اوپر جو لفظ مفتی طارق مسعود صاحب نے غلطی کے طور پہ بیان کیا ہے؟ اور بہت سارے علماء نے یہ بھی کہا
کہ انہوں نے سب سے پہلے گستاخی کی قرآن پاک میں غلطی نکال کے. گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں. اب وہ گستاخی کہاں کہاں چلتی ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کہا کہ معاذ اللہ کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. امت کا اجماع ہے بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے. پھر صحابہ کے اوپر بھی بات آئی کہ صحابہ کا لکھتے تھے. پھر اب سب سے مین بات کہ وہی کا سلسلہ چل رہا ہے اور وہی کا سلسلہ چلتے چلتے یہ مسٹیک سے ریکارڈ ہو گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے یہ بات کلیئر نہیں کی. یہ علماء کہہ رہے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا. آپ یوٹیوب پہ سرچ ماریں, آپ کو سارے علماء کی ویڈیوز مل جائیں گی. بہرحال ابھی لوگوں کے اندر بڑا ایک غصہ پایا جا رہا. مفتی طارق مسعود صاحب نے کیا غلطی کر دی ہے اور بہت سارے لوگوں کے حق میں بھی کھڑے ہیں کیونکہ کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا اور وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے. اب یہ سارے جتنے بھی پوائنٹس ہیں یہ سارے کے سارے اپنی جگہ ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ جو غلطی کی ہے اور ان کی جو معافی انہوں نے جو مانگ لی ہے, کیا اس کے اوپر اتفاق کیا جا سکتا ہے؟ اور ایک بار پھر سے وہی بات کر رہا ہوں کہ سارے علماء اس وقت مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف ہیں اور وہ چونکہ بیرون ملک دورے پہ ہیں اور وہاں پہ انہوں نے یہ بیان کیا تھا اور اس بیان کے دوران ان سے سلپ آف ٹنگ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہوں نے پورے کا پورا بیان ہی اس چیز کے اوپر کیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی پھر مختلف مسالک کے مختلف لوگوں نے مفتی طارق مسعود صاحب کے متعلق اپنے مختلف فتوے جاری کر دیے ہیں کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے. اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ معافی سے کام نہیں چلے گا, یہ کام معافی سے آگے جا چکا ہے. اب مفتی طارق مسعود صاحب کا اس متعلق لیٹسٹ ریئیکشن کیا آتا ہے؟ کیا وہ پاکستان آ کے اس کے متعلق ریئیکٹ کریں گے یا اللہ نہ کرے انہوں نے جو ایک جملہ استعمال کیا تھا, میں دوبارہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اگر میری جان کو کچھ ہو گیا, وہ پوائنٹ آپ دوبارہ سنیں. آپ سب کو پاکستان کے حالات معلوم ہیں, جس طرح سے مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو جو لوگ اس فضاحتی بیان کے بعد بھی مسلسل میرے خلاف کلپ بازی کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری ذات کو کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار پھر وہ لوگ ہوں گے جو میرے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. آپ نے وہ پوائنٹ سنا اور اب آپ کو سمجھ آئی کہ ان کو اس بات کا ڈر کیوں ہے. اب میرے ذہن میں دو پوائنٹ ہیں کہ یا تو اس معاملے کے بعد وہ اس چیز کی پلی لینا چاہ رہے ہیں یا پھر ان کو کسی نہ کسی قسم کے تھریٹس موصول ہوئے ہیں جو کہ ہمارے ادارے اس کے لیے موجود ہیں اور مفتی طارق مسعود صاحب کو وہ سارے کا سارا ڈیٹا, وہ سارے کا سارا ریکارڈ اداروں کو دینا چاہیے جس کے ذریعے ان کو مسئول ہوا ہے کہ ان کو تھریٹس ہو رہے ہیں, ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ جس نے ایک انسان کو بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا, اور جس نے ایک انسان کو قتل کر دیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. یہاں پہ انسان امپورٹنٹ ہے اور انسان کی جان امپورٹنٹ ہے, تو اس کے لیے ہمارے ادارے بیٹھے ہیں, وہ اس چیز کو دیکھیں گے. بہرحال اینڈ پہ آپ لوگوں سے سوال ہے, مفتی طارق مسعود صاحب جو گستاخی کر چکی ہیں, کیا اس متعلق ان کی معافی قبول ہے؟ اگر ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھیں. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, تو میرا پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے. اگر ایک شخص اللہ سے معافی مانگتا ہے اور یہ اللہ جانتا ہے, وہ بندہ جانتا ہے, تو یہ قبول اللہ نے کرنی ہے. انسان کبھی بھی قبول نہیں کرے گا اور نہ ہی انسان کبھی کسی کے حق میں بہتر ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ مفتی طارق مسعود صاحب کی قبول کرنا چاہتے ہیں تو صرف اللہ کو پتہ ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے, اور یہ بندے کا اور رب کا معاملہ ہے معافی قبول کرنے والا. تو اس کے متعلق آپ اور میں اپنا وہ دے ہی نہیں سکتے. لیکن عوامی طور پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو غلطی کی ہے ان کی معافی کو مان لینا چاہیے, جبکہ علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈفرینٹ کسی اور طریقے سے, اب وہ طریقہ کار علماء کرام ہی بتا سکتے ہیں کہ کس طرح معافی مانگی جانی چاہیے. تو اس متعلق وہ اپنی رائے کا اظہار تو اپنی ویڈیوز میں کر چکے ہیں. آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریے گا. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں, شیئر کریں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.